फारूक ने एक बूढ़े बंदे को भीख मांगते देखा, आप रो पड़े मैदान अराफात में। सहाबा ने कि अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं, भीख मांग रहा है। आपने फरमाया इसको देख के इसलिए रो रहा हूं, ये वो है इसने अपनी जवानी जाया की, रब ने इसका बुढ़ापा जाया कर दिया। पता नहीं इसको किस बात की सजा मिली, इतनी गर्मी में दोपहर को सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहे। डरो भाई, उसको देख रहे, गाली न दो, अपने मिजाज बदलो। मैं एक दिन अक्सर हमारा ये वाह पड़ता है, हमने कहीं जाना होता है, हमें तो नहीं पता होता कहां जाना है, फिर अहबाब कुछ मखसूस जगह बता देते हैं, जी आप यहां खड़े हैं, हम आ जाते हैं। मैं इस तरह एक चौक में खड़ा था, इंतजार कर रहा था किसी का, तो बिल्कुल हमारे साथ ही ने होंडा स्विफ्ट खड़ी थी, बिल्कुल अप्लाइड फॉर अभी, और तकरीबन 42 लाख की गाड़ी है होंडा स्विफ्ट। अब वो पिछली पीछे ना बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे बाहर खड़े गुब्बारे वाले को देख रहे हैं, वो इस तरह टिकट की बांध के देख रहे हैं कि गुब्बारे वाला भी आ ही गया, ठीक है जी। अब वो कभी गाड़ी के इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो वो जो गाड़ी वाला था उसने शीशा खोल के बड़ी बड़ी गंदी गालियां दी गुब्बारे वाले को, इतनी इतनी गंदी गालियां कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे बड़ा दुख होया, मैं जालिमा 42 लाख की तू गड्डी ते बैठा है, और शुक्रिया के तौर पर 10-10 रुपए पकाने वाले दे दे, तेरा की जाता है। 42 लाख की तू गड्डी ते बैठा है, वो गरीब पकाने वेचण वाला है, जालिमा ना पकाने तू बच्चियां नूं लैके दे, उंज ही उन्हें 100 कट के दे दे जाए भाई, शुक्रिया के तौर पर। किते ऐ नहीं कि मैं पकाने वेचदा हुंदा कि तेनू रब इत्थे बाहर दा पड़े, शुक्रिया के तौर पे बेटा दे दिया करो। हमेशा उस सब्जी वाले से सब्जी लो जिसको आप शुक्रिया के तौर पे कुछ वादू दे दो। हमारे पास 1 करोड़ की गाड़ी होगी, जाके सब्जी उससे लेगी जिसे 100 रुपए छुड़वाएं हम जाके। मैं ये सर्दियां आने लगी है ना, मैं एक जगह, मैं आप कहें ना, मैं जो सड़कों पे सीखता हूं मैं आपको सारी रात वही सुनाता रहूंगा। हम एक जगह इसी तरह चौक में खड़े थे, वो एक बंदे फॉर्च्यूनर पे 4 मुंडे खड़े थे, वो बच्चा बेच रहा था अंडे, उसको बुलाया, हाँ जी 5 बंदे थे, उन्होंने कहना किन्ने का अंडा है, वो कहना जी 20 रुपए का, तो कहना जी 5 अंडे ले जी किन्ने का देगा। मैं डुब मार के जाके 1 करोड़ की तू गड्डी से बैठा था, तो अंडे वाले को 10 रुपए छड़ान लगे। यार छोटा जिहा मासूम बच्चा है, ठंड च अंडे वेच, शुक्रिया के तौर पर 100 वध दे दे। अच्छा मेरा बच्चा, रब के रंग ने तेन एडी ठंड च अंडे चांडे, मेरा पुत्र रजाई अपने घर बैठा है, शुक्रिया 100 रुपया ले लिया। असं अंडे वाले को 10 रुपए छड़ाने। वो कहती वो बाहर गया और जाके उसने लान तान की उसको बड़ी, वो तो बेचारा रोता चला गया। बस फिर इसका सवाल शुरू, बस फिर वो गया और देखते देखते ये कंगला हो गया, इसने मुझको तलाक दे दी, मैं आपके निकाह में आ गई। अब शायद लिखते हैं, बंदा कहता है इससे भी अजीब बात ना तुझे सुनाऊं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जो पिछली ईद पे फकीर मांगने नहीं आया था, वो तेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ जे चाहे ते राह जांदे नूं तख्त अता फरमाई, जे चाहे ते शाह को दर दर खैर मंगाई। अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करो, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करो, और प्यार करके, वो तो इकबाल ने भी कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो गया है। प्यार करो, अपने बूहे लोगों ने बंद ना करो, खोलो ना बूहे, और अल्लाह दी मखलूक को खिलाओ, अल्लाह दी मखलूक को खिलाओ। फिर देखो अल्लाह तुम्हें नवाजता है कि नहीं नवाजता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान, 16 मिनट रह गए। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि, जिसको कहते हैं सोना दौर हमारा है, वो हजरत के ना साथ वाला घर मजूसी थे, मुसलमान नहीं मजूसी थे। हजरत ना नवाफिल पढ़ रहे थे, साथ वाले घर से ना रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह हजरत जी सारा बुस्तान भी मिलकर रोता था, हजरत बायजीद के खुशू खुजू में कोई फर्क नहीं पड़ता था। परेशान आप इसलिए थे कि रो बच्चा क्यों रहा है, लेकिन मुहतात लोग थे, रात को दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह जब सारा गांव उठ गया ना, बाहर चहल पहल होगी, तो जाकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला, उससे पूछा तेरा खामिन किधर है? उसने कहा वो तो घर नहीं। तो आपने फरमाया सारी रात तेरे घर से रोने की आवाज आती रही, खैर तो थी? वो कहती मेरा खामिन तिजारत की गर्ज से न गया हुआ है, जो वक्त दे के गया था नहीं आ सका, और मेरे घर एक बच्चे की विलादत हुई है, और आज मेरा ये हाल है कि मेरे पास दिए में तेल डालने के भी पैसे नहीं थे, घर में अंधेरा था, अंधेरे की वजह से बच्चा सारी रात रोता है। आप उसी वक्त गए बाजार से जाकर जितनी जरूरत की अशिया थी सब खरीद के लाए, उसको दी। फरमाया जरूरत हो ना मैं भी ध्यान रखूंगा, तू भी बिला झिझक कह देना। तो जो वक्त गुजर गया, खामिन वापस आ गए। आते उसने सबसे पहला सवाल यही किया, मेरे पीछे से तकलीफ तो नहीं हुई?
اس نے کہا بس ایک رات ہوئی پھر نہیں. اس نے کہا وہ ایک رات کیوں ہوئی اور پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے حال یہ تھا جو خرچہ آپ دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا, دیے میں تیل بھی نہیں تھا, گھر میں اندھیرا تھا, بچہ ساری رات روتا رہا. لیکن اگلی صبح جو ہمارے ساتھ ہے نا بایزید مسلمان, انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, حال حوال پوچھا, میں ساری بات سنا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں. حضرت جی یہ تھا ہمارے اسلاف کا کردار, حضرت جی یہ تھا ہمارے بڑوں کا کردار. حضرت وہ کہتا ہے پھر اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ شکریہ ادا کرنے آیا, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت نے دروازہ کھولا, جناب میں آپ کا ہمسایہ ہوں, وہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑا خیال رکھا, میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھڑ دے, میں شکریہ لے کیتا ہی نہیں. اے دس جڑی ایک رات بچہ روندا رہا وہ مینوں معافی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ یہ ہمارا سنہرا دور ہے, یہ ہمارا حسین دور ہے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ, وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا اس پہ معافی دے دی تو نے مجھے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں وہی حق ہے, ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ہمسائے کے لیے اتنی تلقین کرتے تھے, ہمیں گما ہو گیا تھا حضور کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے. تو میرا ہمسایہ ہے, ساری رات تیرا بچہ روتا رہا ہے اور وہ بھی معصوم بچہ, تو بتا تو نے مجھے معاف کر دیا. اس کردہ حضور سے تسی بھی معافی چھڈو. آپ نے کہا پھر کی کریے, کہہ رہا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی اڈے سونے دین چواڑ دو. اس لیے تو اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکتا. آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. اللہ دی مخلوق دا بڑا دھیان. یہ آپ کو تو خیر نہیں پتا ہوگا, ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ نا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا, اس کا نام ہے بھوپال والا. وہ ایک بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں, حافظ صابر علی صابر ان کا نام تھا. اللہ کے ولی, جنوان اللہ کے ولی تھے حضرت. وہ کیا ہوا حضرت, وہ بارش نہیں ہو رہی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بارشوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے حضرت. وہ بارش نہیں ہو رہی تھی, گرمی بڑی. ہر نمازی نے آ کے نا حافظ صابر علی صابر صاحب سے عرض کرنا حضور دعا کرو اللہ بارش پائے. اور حضرت جی حافظ صابر علی صابر صاحب اس طرح دعا کرتے تھے, ان کی دعا سن کے بندے کو لگتا تھا اس بابے نے رب نو منا لڑا, لیکن بارش نہ آئے کوئی. ان کے ایک مرید ہیں ملک صاحب, وہ کہتے ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب نے نا ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا, کہتے میں آیا تو آپ نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک جی وہ قیمہ لے کے آؤ جڑا اپنے گھر پکا دے. بڑا فرق ہوتا ہے, وہ قیمہ لے کے آؤ جڑا اپنے گھر پکا دے. کہتے ہیں میں گیا, میں نے کہا بھائی نو چچڑا, نو چربی, نو ہڈی, جینوئن قیمہ. کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نا حضرت کی بارگاہ میں آ گئے. فرمانے لگے ملک جی تسی جاؤ. کہتے ہیں میں گیا نہیں, میں باہر جا کے نا چھپ گیا, کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت قیمے کا کرن کی لگے. کہتے آپ نے قیمے کا شاپر پکڑا اور مسجد سے باہر نکل کے نا مین کی طرف چلے گئے. مین سڑک آئی, سڑک کراس کر کے نا آگے آپ پہلیوں میں چلے گئے. کہتے میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تھوڑا سا آگے جا کے مجھے کہنے کہ ملک جی چھپ چھپ کے نہ ہو, میرے نال ہی آؤ. کہتے میں نال ٹور پہ. کہتے پہلی بڑے نے تو کی ویکھیا, اتنے تو کتی سوئی ہے تو دی پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دی, کوئی سڑک پار کر دیا, کوئی گڈی والا ہٹ کر گیا سی. اور کیا ہے, وہ بھی بھوکی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے, اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. کہتے حافظ صابر علی صابر صاحب نے جا کے قیمے دا شاپر کھول کے وہ کتی اگے رکھیا. پتہ نہیں بیچاری کتنی دی بھوکی سی, وہ ٹوٹ قیمے تے پئی ہے. انہیں رج کے قیمہ کھادا, اور قیمہ کھا کے نا ملک صاحب کہتے ہیں انہیں سمان ال منہ کر کے تے کوئی آواز نہیں کھڑی. کہتے اسی آ گئی. کہتے نہیں تو گئے ساں گرمی چ پسینے دی وجہ نہ پگے گئے, جو واپس آئے اسی بارش میں نہاندے آئے. اللہ دی مخلوق تے رحم کرو. یہ جڑا تم سارے وہم پی گیا نا, حضرت صاحب ویکو ہمیں کسی نے کوئی کرتے نہیں چھڑیا, کسی نے کھ نہیں کیتا, اسی آپ ہی کر لیا حضرت. ہاں جی حضرت اسی آپ ہی کر لیا اپنے, کیونکہ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا ہے. ہم نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چھوڑ دیا, ہم پہ بھی رحم ہونا بند ہو. آج رحم کرو اللہ کی مخلوق پہ, تم پہ بھی رحم ہو جائے گا. اور رحم کہاں تک ہے, حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ, پاپا جی یہ ایویں رنگ نہیں لگے, انہوں نے گلاں کر کے نہیں دین پھیلایا, انہوں نے عمل سے اور اپنے کردار سے دین پھیلایا.
وہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو اپنی خانقاہ میں کہ ہندو عورت پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئی، اس نے آ کے نا حضرت کو وہ پکوڑے پیش کیے، عیسائی پہلے تسی کھاؤ پھر بعد میں کھاؤں، برکت ہو جائے گی۔ آپ نے ہندو عورت کی پلیٹ چ پکوڑا چک کے کھا لیا، وہ خوش خوش ٹر گئی۔ وہ جڑے مرید نے حضرت میں سحری کروائی سی نا نفلی روزے دی، عرض کرتا ہے حضرت مسئلہ ہے بھی جی تمہیں یاد نہیں تو تسی ٹھڈ بھر کے بھی کھا لو نا تو تہاڈا روزہ ہی ہے۔ تو میں آپ کو یاد نہیں رہا کوئی بھی کہ آپ دا روزہ سی، تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ دا روزہ ہی۔ آپ مسکرا کے فرمانا لگے نہیں مینوں یاد ہے کہ میرا روزہ ہے۔ عرض کرتا ہے حضور پھر ہندو عورت نے ہی روزہ توڑ چھڑے۔ آپ نے فرمایا چلیا روزے دی تے کل قضا کر لا، جے دل ٹوٹ جاندا او دا کی کرنا سی، دل ٹوٹ جاندا او دا کی کرنا سی۔ دل جوڑو، اللہ دی مخلوق نال محبت کرو۔ حضرت جی بڑا کچھ ہے، لیکن پتہ کی ہوا ہے اسی گڈی انڈیا نو پا لئی، کہنا سی یہی نہیں ہے کہ مدینے جان دے، لیکن حضرت جی حقیقت ہے اسی مدینہ نہیں جاتے۔ مدینہ جانا والے دادا ہی نہیں ہوتی کوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ آؤ مدینے چلیے، آؤ مدینے چلیے، نماز پڑھیا کرو۔ ماشاءاللہ زیادہ جوان بچے بیٹھے تھے پتر، اپنے والدین دا ادب کرو، اپنے والدین نال محبت کرو، اپنے بہن بھراواں نال اچھا سلوک کرو، اور جرنا سیکھو، جرنا سیکھو۔ مجھے پتہ ہے غصہ آندا ہے، غصہ آئے تو نبی علیہ السلام کو یاد کر لیا، نہیں آئے گا۔ حضرت جی تقریباً کو اللہ دا ولی لب جائے نہ ہوئے تو سارے رسے دے، کوئی بھرا نہ رسے ہے، کوئی بہن نہ رسے ہے، کوئی اللہ دا ولی ہے تو لب جڑا کسی نے بھی نہ رسیا ہوئے، نہ رسیا کرو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں چھڑ دو۔ حضرت جی یہ کوئی گل ہو جائے نا کسی کو نبی علیہ السلام کو یاد کر لے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کو جتنا ستایا گیا، جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اور جتنا تنہا تمہارے نبی کو ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو۔ فرماتے میرا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنا ستایا کہ حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما گئے، سلسلہ روکا نہیں، پیچھے آئے، بدر لڑی گئی، پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ احد لڑی گئی۔ حضور نبی علیہ السلام کے 70 غلام شہید ہوئے، ان میں سب سے لاڈلے حضور کے چچا جان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور صرف ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ کیا ہوا، مسلح کیا، ناک کاٹا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑ دیا۔ کسی نے قسم کھائی تھی کہ ان کا کلیجہ چباؤں گی، پیٹ کاٹ کے کلیجہ بھی نکالا گیا، چبایا بھی گیا، چبایا نہیں گیا، قے آ گئی، خندق لڑی گئی، موتا لڑی گئی، کتنی لڑائیاں لڑی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور فاتح ہو کے مکہ واپس آئے، کئی ہزار جانثار ساتھ تھے۔ اس دن کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اجے پتہ نہیں محمد ساڈے نال کی کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، اج میں تہاڈے نال وہی کراں گا جڑا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نے کیتا سی۔ لا تثریب علیکم اليوم، اج کسی نو کوئی سب نو معافی ہے، محبت پھیلاؤ۔ اور جس دن آپ محبت کے راستے پہ چل نکلو گے نا، بس 2 باتیں کر کے پھر میں گفتگو ختم کروں گا، پھر ہوگا کیا، پھر ہوگا کیا، پھر اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دیکھوں گا جب آپ معاف کرنا شروع کر دو گے نا، گالیاں چھوڑ دو گے، دھوکہ نہیں دو گے، پھر دیکھو ہر رات اسی طرح ہوگا۔ اب فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، دور حضرت عمر فاروق کا ہے، حضور نبی علیہ السلام پردہ فرما چکی ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نماز فجر پڑھنے کے لیے نا خواب میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ پہلے حضور نبی علیہ السلام جلوہ گاہ ہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا اور حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی۔ کہتے اقامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی، 2 صورتیں پڑھی جدا جدا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا امام صاحب ایک بڑی صورت شروع کر لیتی ہیں، پہلے باقی بعد میں، دونوں جدا پڑھی۔ نماز ختم ہوئی، حضور غلاموں کی طرف چہرہ و دعا کر کے بیٹھ گئے، سارے غلام زیارت کر رہے تھے۔ کہتے ایک سیابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو اپنے دستے کرم سے ایک کھجور دی۔ حضرت مولا علی فرماتے مجھے بھی دی۔
اب فرماتے میں نے خواب میں کھجور کھا بھی لی. کہتے کھجور ختم ہوئی ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے جب آنکھ کھلی تو منہ پھر بھی میٹھا ہی تھا. اچھا کہتے جب اذان آنکھ کھلی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعتاً مسجد نبوی شریف